لرزنے لگا۔ ایک اور بزرگ نقل کرتے ہیں کہ جب سرہائے شہدائے کرام کوفے کے دارالعمارت میں لائے گئے، یعنی گورنر ہاؤس میں، تو میں نے امام علی مقام کے سر اقدس کی زیارت کی، ہونٹ ہل رہے تھے، اور میں نے سنا کہ آپ کے ہونٹوں سے یہ آواز آ رہی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ پارہ 13واں رکوع 17واں سورہ ابراہیم، ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ پھر ابن زیاد نے اس سر اقدس کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر، سر امام کو اپنے گندے ہاتھوں میں رکھ کر معائنہ کرنا شروع کیا۔ یکایک اس کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گیا اور گھبرا کر اپنی ران پر رکھ لیا، تو سر امام سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا جو اس خبیث کے کرتے پر پڑا، اور تیزاب کی طرح دامن قبا، کرتے کا دامن پار سے پار ہو کر وہ اس کے ازار پر گرا، اور ازار کو پار کرتا ہوا ران میں سوراخ کرتا ہوا اس کے تخت پر گرا، اور تخت سے پار ہوتا ہوا زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد کی ران میں سوراخ پڑ گیا، اور وہ سوراخ جو تھا مرتے دم تک زخم بھرا نہیں، اس کا کو تکلیف رہی، اور اس زخم سے ایسی بدبو آتی تھی کیا لمان۔ اس بدبو کی وجہ سے وہ ہرن کا نافہ، آپ نے سنا ہوگا ہرن کی ناف کے بعد ہرن ہوتے، ان کے ناف میں سے مشک نکلتا ہے، تو وہ نافائے مشکی کہتے اس کو، نافائے مشکی، وہ اپنے زخم پر باندھتا تھا، لیکن اس خوشبو کے باوجود وہ بدبو حاوی رہتی تھی، اور اس قدر تیز و تند بدبو ہوتی تھی کہ کوئی ابن زیاد کے برابر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اور جب 6 سال کے بعد 10 محرم 67 سنہ ہجری یہیں لب فرات جب وہ مارا گیا، تو ابراہیم بن مالک بن اشتر نے اسی زخم کی وجہ سے اس کو پہچانا کہ یہ وہی بدبخت ہے ابن زیاد جو مارا گیا۔ وہ بغدر پڑی تھی ان بزدلوں میں، اور بغدر میں یہ بھی مارا گیا تھا۔ وہ تلاشی جب لی تو پتا چلا کہ یہ بھی بدبخت مارا گیا، اور یہ زخم ہے اس کا۔ سرہائے شہداء کوفے سے پھر دمشق کے لیے بھی چلے تھے، اور اسی طرح وہ نیزوں پر لیے چلے تھے وہ لوگ۔ مقام حیران پر جب یہ قافلہ پہنچا،
اور ایک یہودی کے گھر سے گزرا. تو یہودی کا نام یحییٰ تھا. وہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا نظارے کر رہا تھا. اس کی جب نظر سروں پر پڑی کہ نیزے پر سر جا رہے ہیں، اس نے غور سے دیکھا کہ سر کس کے. ایک سر بڑا نورانی تھا ان میں. اس کو جب غور سے دیکھا اور اس کی چھت کے قریب سے وہ سر جب گزرے تو غور سے جب دیکھا تو اس خوبصورت اور نورانی سر کے لب مبارک ہل رہے تھے اور آواز اس میں سے آ رہی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پارہ 19 رکوع 15 سورۃ النمل، ترجمہ کنز ایمان. اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. وہ یحییٰ حیرانی، حیران کا رہنے والا حیران ہو گیا. یہ پتہ نہیں سر کس کے. اس نے معلومات کی سر کس کے. انہوں نے تعارف کرایا یزیدیوں نے کہ یہ اہل بیت کے سر ہیں. پوچھا یہ سب سے آگے کس کا سر ہے؟ تو سب سے زیادہ نورانی اور روشن ہے. کہ یہ امام حسین کا سر ہے رضی اللہ تعالی. اور مزید تعارف ہوا تو یحییٰ نے کہا کہ یہ لوگ اہل حق معلوم ہوتے ہیں، یہ باغیوں کے چہرے نہیں ہیں. اگر اس حسین کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے سر سے یہ کرامت ظاہر نہ ہوئی جو میں نے دیکھی. علل فور اس نے امام حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. اور خواتین عفت پناہ جو قیدیوں کی صورت میں تھی ان کے لیے اس نے کپڑے پیش کیے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1000 درہم نقد اور کچھ لباس وغیرہ اس نے نذر کیا. ان بدبختوں کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا یحییٰ تم ہمارے شاہی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک مت کرو ورنہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے. تو یحییٰ جو اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے ان کو جوش آ گیا. انہوں نے تلوار نکال لی اور فرمایا خبیثو یہ شاہی مجرم نہیں، یہ تو مجرمان عشق و محبت ہیں، ورنہ دم زدن میں یہ تم لوگوں کو نیست و نابود کر دیتے. ان کا صبر ہے، ان کا استقلال ہے کہ جو تم اس طرح مزے سے چلے جا رہے ہو. پھر اس نے نعرہ تکبیر لگایا اور تلوار چلانی شروع کر دی. انہوں نے بھی اپنے تحفظ کے لیے تلواریں سونت لی. اب یہ اکیلا یہ اتنے سارے ہیں لیکن اس میں جوش ایمانی تھا. 5 بدبختوں کو اس نے مطلب قتل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہو گیا. کتنا خوش نصیب. نہ کوئی نماز پڑھنے کی نوبت آئی، نہ وضو کرنے کی نوبت آئی، نہ روزہ رکھنے کی نوبت آئی. ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جام شہادت نوش کیا. شہیدوں کے صدقے میں اس کو شہادت مل گئی. یہ اپنا اپنا حصہ ہے. کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا.
میرے بخت تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کے کیا کہنے، ان کے تو سروں سے بھی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے کہ عبادت ہو